حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ بہت مشہور ہے، وہ کسریٰ کے دربار کے اندر بطور قاصد کے تشریف لے گئے، اور اس وقت انہوں نے اس زمانے کی سپر پاور کے سامنے جو بات پیش فرمائی ہے وہ بات یہ ہے، نحن قوم ابتعثنا اللہ۔ اس نے پوچھا تھا کہ من انتم، تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کیا ہمارے اس ملک کی ہریالی، سبزی اور اس کی نعمتیں تمہیں سرزمین عرب سے ایران کی طرف لے کر آئی ہیں؟ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو خود سے نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہم کو مبعوث فرمایا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم لوگوں کو مخلوق کی بندگی سے نکال کر ایک خالق اور مالک کی بندگی کی جانب موڑ سکیں اور ان سے ملا سکیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، اور ان کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی جانب لے کر آئے ہیں، اور ظلم و زیادتی سے ہٹا کر اسلام کے امن اور انصاف کی طرف لے کر آنے کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دربار کے اندر جب اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو وہ فخر کے ساتھ کرا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آج کا مسلمان ایمان والا اپنے ایمان کے کمزور ہونے کی بنیاد پر اس کا یہ احساس ہوتا ہے کہ جب وہ ایسی مجلس کے اندر جاتا ہے جہاں پر دین کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی بات ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کہتا ہے، تو مسلمان بھی شک کے اندر پڑ جاتا ہے، اور اس کو اسلامی تعلیمات کے اندر نقص نظر آنے لگتا ہے کہ شاید مسلمانوں اسلامی تعلیمات کے اندر یہ کمی ہے۔ کمی اسلامی تعلیمات کے اندر نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھا نہیں۔ اسی بنیاد پر آج کے اس دور کے اندر جتنی ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، جو مرتد ہو رہے ہیں یا اسلامی تعلیمات کے اندر ان کو شک نظر آتا ہے، ان چیزوں سے بچانے والی سب سے اہم چیز آدمی کی اسلام، ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، تو اگر ہمیں اسلامی تعلیمات کے اندر بھلائی نظر نہ آئی ہو اگرچہ، لیکن ہم ایمان کو نہیں کھو سکتے۔ کیوں؟ اس وقت ہم سامنے والے کو یہ جواب دیں گے، اگرچہ ہمیں تمہاری بات کی وجہ سے وہ چیز نظر آ رہی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ہم تمہاری بات کو صحیح نہیں مان سکتے، کیونکہ اسلام یہ ایک سچا دین ہے، سچا مذہب ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کا ہر حکم فطرت کے موافق ہے، لہذا ہم تمہاری بات کو صحیح نہیں مان سکتے، اور اس کا ایمان اس کو بچا لے گا۔ لیکن جب ایمان کمزور ہوگا تو وہ شخص اس کے شک میں ڈالنے کی وجہ سے شک کے اندر پڑ جائے گا اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ واقعہ سنیے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی اسلامی تعلیمات کے اوپر یا اسلامی احکامات کے اوپر ہمیں شک کے اندر مبتلا کرے اور ہمیں اس کا جواب نہ آئے، تب بھی ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، ہم تمہاری بات کو صحیح نہیں مانتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کافر نے کہا کہ یہ بتلاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس کے اوپر سے آسمان کی طرف گیا، ساتوں آسمان کی سیر کی، اللہ سے ملاقات کی، اس کے بعد واپس چلا آیا اور وہ صبح صادق کے وقت، تو کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟
دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کافر کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ رات کو بیت المقدس بھی گیا، وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر بھی کی، پھر واپس بھی چلا آیا. کہا کہ یہی تو تمہارے صاحب بھی کہتے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر تم ایمان لاتے ہو. کہا اگر وہ کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں. دیکھیے یہ ہے ایمان کہ اگر کوئی اور کہتا تو وہ اس کے بارے میں تصدیق نہیں کرتے، لیکن وہ چونکہ ایمان والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، فرمایا کہ اگر وہ یہ بات فرماتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی اعداء دشمن، اسلام کا دشمن یا کافر یا کوئی ایسا تعلیم یافتہ جو ماڈرن ہوتا ہے، وہ شخص ہمیں اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں شک و شبہ کے اندر مبتلا کرے، تو ہمیں بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے. ہم اپنے اس ایمان کی دولت کی بنیاد پر اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ تمہاری بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اگر اسلام کے اندر یہ حکم ہے تو وہ سچا حکم ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی اسلامی تعلیمات ہے.